دیکھیں جی، پہلی بات تو جو آپ کی پہلی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پریویلیج اینڈ پرکس بنائے ہیں وہ ہم نے تو بنائے نہیں. پہلی بات، قانون سازی ہم نے تو کی نہیں. اس وقت ہم نے چلنا ہے بائی بک. گورنمنٹس کس کی رہی ہیں پچھلے 35 سال میں؟ اس صوبے پہ، اس ملک پہ اگر آپ ٹینیور دیکھیں 1985 سے آج دن تک، تو ایبسولوٹ میجورٹی کس کے پاس رہی ہے؟ ایبسولوٹ میجورٹی رہی ہے اس پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس. اگر وہ سمجھتے ہیں یا سمجھتے تھے کہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے تو ان کو کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو کہ آئین پاکستان میں درج ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کا اگر آپ یہ ہمارے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ تو ان کو جواب دینا چاہیے کہ ڈسکریمنیشن وہ کیوں کر رہے ہیں آج دن تک. آج آپ کے پاس دیکھیں، آپ یہی مثال لے لیں کہ میاں نواز شریف کی جو ان کی ہوئی تھی پچھلے دنوں اسپیچ ہوئی ہے، کہیں سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ رونا دھونا اس نے ختم کیا ہے؟ اس کی بیٹی چیف منسٹر ہے، اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے. آپ کو پروگرام دو، آپ کوئی روڈ میپ دو، آپ کوئی ایسا کام کرو کہ عوام کو بھی کچھ نظر آئے. آپ وہی رونا دھونا مجھے کیوں نکالا ہے؟ اور عمران فوبیا ان کو ہو چکا ہے. عمران کا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ لاہور ڈکلیریشن میں نہیں کہا تھا کہ یہ سرحدیں جو ہیں یہ فارمیلٹیز ہیں، ہمارے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آن دا ریکارڈ ہے؟ کیا آپ نے یہ اس وقت آپ کے پاس اتنی میجورٹی رہی ہے، ایبسولوٹ میجورٹی رہی ہے، آپ نے کیا کام کیا ہے؟ مجھے کیوں نکالا ہو بھائی؟ آپ کو جب نکالا گیا ہے، آپ کو تو آپ کی پارٹی نے نکالا ہے، کیونکہ آپ ایز اے ممبر قومی اسمبلی آپ نے ریٹرن کیا ہے اور آپ کو کسی نے اس وقت وزیر اعظم نہیں بنایا. آپ کا بھائی وکٹ کے اس طرف کھیل رہا ہے، آپ وکٹ کے دوسری طرف کھیل رہے ہیں. اچھا مجھے سر یہ بتائیں، ایک تو اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان ایک بڑا واضح تصادم اب حکومت خود کہنا شروع ہو گئی ہے اور جوڈیشری کو برے ناموں سے بلا رہی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے جو ایک تصادم ہو رہا ہے؟ اور دوسرا، رات پرائم منسٹر کے ایک ایڈوائزر نے، مولانا ثناء اللہ نے یہ بات کی ہے کہ اگر جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری بانی پی ٹی آئی پہ عائد ہوگی. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جوڈیشری اور یہ آپ کہہ رہے ہیں ان کا اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا، یہ حکومت کا وتیرہ ہے. مجھے ایک بات بتائیں، سپریم کورٹ پہ کون چڑھ دوڑا تھا اس وقت؟ آپ کو یاد ہے؟ آج بھی وہ فوٹیجز، وہ ویڈیوز آپ کے ساتھ ہیں. جو بھی کام ان کی مرضی کے مطابق ہوگا وہ ان کے لیے پاکستان ان کی مرضی کے مطابق ہوگا تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے. جب یہ حکومت سے اترتے ہیں ان کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، یہ دوڑ جاتے ہیں. حکومت اس وقت تک پاکستان ان کے بارے میں جب تک یہ حکومت میں ہے. دیکھیں، ہم فیسز کر رہے ہیں، ہمارا چیئرمین عمران خان کیسز کو فیسز کر رہا ہے. ہمارا چیئرمین عمران خان اس وقت ناجائز اور جھوٹے کیسز کو فیس کر رہا ہے، اور یہ زیادہ دیر عمران خان کو اندر نہیں رکھ سکتے. لوگ باہر آنے کے لیے تیار ہیں. آپ میری یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب تک ان کی مرضی کے فیصلے ہوں گے یہ جوڈیشری کو بھی اون کریں گے، یہ جوڈیشری کی تعریف بھی کریں گے. ابھی پچھلے دنوں یہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں جس نے پورے صوبے کو ایک بنایا ہوا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے، جس نے آپ خود دیکھ لیں گندم کی پروکیورمنٹ میں اس نے کیا کیا ہے، اور جو ڈیفیمیشن بل ہے اس پہ آپ میڈیا خود ایک اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے، آپ میری یہ بات یاد رکھ لیں کہ انہوں نے جو لاسٹ ٹائم جا کے سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے سپریم کورٹ کو جا کے گالیاں دی تھیں، ان کے فیسیلیٹیٹر بھی ساتھ تھے، وہ یہی چاہتے تھے. دیکھیں، یہ ملک کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، اور جو اس قسم جن کے پاس لوگ نہیں ہیں، جن کے ساتھ عوام نہیں ہے، وہ ملک کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ ہیں. بانی چیئرمین اس وقت لوگوں کے لیے جیل میں ہیں، وہ کوئی رعایت نہیں مانگ رہے. ہم صرف ان کے جھوٹ سے پردہ اٹھا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں، جس طرح میرے انصاری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو جو پریویلیج اور پرکس مل رہے ہیں ان کو تو یہ مل رہے ہیں. خان صاحب کو کوئی رعایت نہیں، ان کو تو ان کا حق نہیں مل رہا، رعایت تو دور کی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو عدلیہ کا جو بگاڑ ہے اور جس طرح یہ ہر بات کا مدعا عمران خان پہ ڈال رہے ہیں،
ان کے اندر عمران خان کا خوف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کا خوف نہیں ہے، ان کے اندر نیکسٹ جنریشن کا خوف ہے۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کیسے دیکھتے ہیں، پہلے تو کہا یہ جا رہا تھا کہ وزیر اعظم اپنی مرضی سے آئی ٹی اسلام آباد یا چیئرمین سی ڈی اے کی تقرری نہیں کر پاتے، گزشتہ رات انہوں نے عوام کو ایک بڑا ریلیف سنایا کہ 15 روپے پیٹرول کم ہو رہا ہے، اور ان کی جو وزارت ہے پانی و بجلی، انہوں نے کہا جی صرف 5 روپے کی قیمتیں کم ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ یہ بھی اب وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں ہے؟ وزیر اعظم تو حکم دیتے ہیں، سفارش دیکھیں جی، وزیر اعظم کے اختیار میں صرف ایک چیز ہے، جہاں پہ عمران خان مخالف کوئی ایکشن ہوگا وہاں پہ یہ متحد ہو جائے گی، اور وزیر اعظم کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی اپنی مسلم لیگ نون کی آپ ویب سائٹ نکالیں، اس پہ پیٹرول کی قیمتیں رات کو مینشن ہوئی ہیں، اور رات کو مبارک سلامت کا یہ دیتے رہے، ایک دوسرے کو میسیجز کرتے رہے، اور جب صبح ہم اٹھے ہیں تو وہی حال ہوا ہے جو 8 فروری کو شام کو کچھ اور تھا اور صبح کچھ اور تھا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا چیئرمین جو ہے کہ یہ عمران خان کا یہی بیانیہ تھا سب سے اول کا کہ اس ملک کا ہر ایک سٹیزن کو برابر حقوق ملنے چاہیے۔ 3.5 سال گورنمنٹ رہی ہے، کیا کسی نے اشرافیہ نے نہیں یہ امینڈمنٹ کرنے دی؟ کہیں عام آدمی اور اشرافیہ برابر نہ ہو جائے، کیا ناکامی رہی؟ جی میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں میں آپ کو اپنی چیزیں بتا دیتا ہوں۔ ایک میں چیز آپ کو گوش گزار کر دوں کہ امینڈمنٹس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں 2/3 جو مسلم لیگ نون کے پاس رہی ہے، ہمارے پاس نہیں رہی جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے عام آدمی کے لیے، یہ میرے جتنے ہم ادھر کھڑے ہیں، ہم نے عام آدمی کے لیے، عمران خان نے سب سے پہلے صحت کارڈ شروع کیا تھا۔ ایک سفید پوش آدمی، جو میں ایک عام سا ورکر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، میرے سے لے کے ایک عام سفید پوش آدمی 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کرا سکتا تھا، جس میں اس کے فنڈامنٹل رائٹ بھی متاثر نہیں ہوتے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر آپ دوسری طرف جائیں، اس نے کسان کارڈ جاری کیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کرونا میں آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کے گھروں میں پیسے پہنچائے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں آپ مثال دے رہے ہیں 3.5 سال کی 3 نسلوں کے ساتھ، یعنی ایک طرف 3 نسلیں صوبہ پنجاب پہ انہوں نے حکومت کی ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ صرف ایک کام کر سکتے ہیں جو انہوں نے تاریخ میں یہ نہیں ہوا، پنجاب کی تاریخ میں کسی نام سے کیبنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ فلاں بندے پہ پرچے دیں، صرف عمران خان کے نام پہ کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جس طرح خائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں صرف عمران خان کی جب بات آئے گی ایک ہی بات یہ کریں گے، اس بات پہ یہ سب متحد ہو جاتے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح تکلیف پہنچائیں اور کس طرح اس کو ہم لوگوں کے دلوں سے نکالیں، لیکن وہ لوگوں کے دلوں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ صاحب کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے، ایکس کے اکاؤنٹ سے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے 71 کے واقعے کے حوالے سے، کیا آپ اس ویڈیو کی حمایت کرتے ہیں یا اس کے؟ دیکھیں جی، میں پہلے 2 ٹی وی شوز میں یہ کہہ چکا ہوں، کل ہماری کور کمیٹی کا بھی فیصلہ یہی ہوا ہے۔ دیکھیں 2 پہلو ہوتے ہیں، اگر آپ واقعات کو دیکھیں تو واقعات تو 71 کے ہوئے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آپ پڑھیں، جو کہ مجھے خوشی ہے کہ ینگ جنریشن اب پڑھ رہی ہے، اور آپ ایک بندہ قید تنہائی میں ہے، ایک بندہ جیل میں ہے، آپ اگر نکالیں اس قسم کی کئی ویڈیوز نواز شریف خود اپلوڈ کر چکا ہے، یہ پلان پروگرام ہے، اس چیز کو آپ اتنا اٹھائیں۔ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ سچ کا گماں ہونے لگتا ہے، اس بات سے آپ نہیں انکار کر سکتے کہ واقعہ ہوا ہے 71 کا، ایک واقعہ، ایک بدقسمت واقعہ تھا کہ ہمارا ایک بازو کٹا ہے، کون انکار کر سکتا ہے۔ رہ گئی پرٹیکولرلی ٹویٹر کی بات، تو ہمارا جو کور کمیٹی کا کل اعلامیہ بھی آ گیا ہے، اس پہ آگے چلیں گے تو فیصلے ہوں گے۔ اس میں ایک بریک نکتہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں سٹنگ آرمی چیف حافظ آصف منیر کی تصویر لگائی گئی ہے اور جنگل کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ آپ بطور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اس تصویر کے حق میں ہے لگانے کے حق میں؟ دیکھیں جی، جنگل کا، میری بات سن، تصویر کے حق میں یا مخالف ہونا اس کے کانٹینٹس دیکھے جاتے ہیں، کانٹینٹس کا پتہ ہوتا ہے جو اس کو لے کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخری میں یہی بات کہوں گا کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ جنگل کے بادشاہ کون ہیں اور ان کے چوکیدار کون ہیں۔